آج بھی تمہاری ماں بہنوں کا مسئلہ ہو، یہ اپنے آپ کو نڈر کر دیتے ہیں، سامنے ڈھال کی طرح بن کر آپ کے آگے آ جاتے ہیں۔ کمزور مت سمجھو۔ فتاوی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر، جس نے عالم سے بغیر کسی ظاہری سبب کے بغض رکھا، خیف علیہ الکفر، کہ اس کے کافر ہو کر مرنے کا اندیشہ ہے، اس کے کافر ہو کر مرنے کا اندیشہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے اندر، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آؤ کرو دشمن، آؤ علماء پر انگلیاں اٹھاؤ، آؤ علماء کی ایک منٹ کی دیری پر سوال کھڑے کر جاؤ، آؤ علماء کے مسجد کے جلدی چلے جانے سے ان پر سوال قائم کرو، ان پر حکمران بن کر مسلط ہو جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، جو علماء سے بغض رکھے گا، مستدرک بن حاکم کی روایت ہے، جو علماء سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالی ان پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے وجوہات کو چھوڑ دیے، اسباب چھوڑ دیے، ہم کسی اور دوسری جگہ پر چلے گئے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کے طالب علم کو بلایا اور کہنے لگے کہ بتاؤ بیٹا اس حوض کے اندر کتنا پانی ہے، کتنے پیالے پانی آئیں گے؟ استاد جی اگر حوض کے بڑا پیالہ رہے گا تو ایک پیالہ، اگر حوض کے آدھا پیالہ رہے گا تو دو پیالے آئیں گے۔ یہ حاضر جواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے مال و دولت سے نہیں نوازتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اسے کارخانوں سے نہیں نوازتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ لوگوں نے بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب والد محترم کی محبت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سننے کے لیے بیتاب تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بات یہ کہہ رہا تھا، قرآن کریم بہت عظیم دولت ہے۔ آج سال گزر جاتے ہیں اس قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ رمضان آیا، پارے پڑھوا لیے یا خود سے پڑھ لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیا۔ ایک شرابی تھا، فاجر و فاسق تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ اس کے لاش کو دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اتنا گنہگار تھا، مشکل سے اسے دفنا گفنا کر آ گئے۔ چند ایام گزر گئے، چند مہینے گزر گئے، کسی نے خواب میں دیکھا اس کو، دیکھا کہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ، بڑے عشرت کے ساتھ، بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بتا تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو تو فاسق تھا، تو تو جھوٹا تھا، تو تو شرابی تھا، شراب کے نشے میں آ کر گھر میں اپنی بیوی سے مار پیٹ کرتا تھا، آخر کیا وجہ بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی؟ اس نے کہا جب میں انتقال کر رہا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، میں نے اس کو کہا جب میرا بیٹا یا بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو اس کو مکتب داخل کر آنا۔ آج میرا بیٹا اپنی توتلی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی رحمت
اللہ کی غیرت گوارا نہیں کی کہ ایک بندے کا بیٹا آج اللہ کا نام لے رہا ہے، میں اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں جلاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ یہ قرآن، بتاؤ مجھے کوئی اعجاز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بکروں کو چرایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر تیری شان کیا تھی؟ تو تو بکروں کو چراتا تھا، آخر تو اتنی بڑی دنیا کا بے تاج بادشاہ کیسے بن گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی بلند چوٹیوں پر ہمیں بٹھایا۔ قرآن یہ چیز ہے، معجزہ ہے۔ لاؤ کوئی ایک آیت ہمیں ایسی لا کر بتاؤ جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام اپنی زندگی فنا کر دی، آپ علیہ السلام اپنا سکون فنا کر دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، جب آپ علیہ السلام کے پیٹ سے چادر مبارک کو اٹھا کر دیکھا گیا، آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پہر میں نماز ادا کر رہے تھے، لمبا سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے فنا تو نہیں ہو گئے، اس دنیا سے پردہ تو فرما نہیں چکے، خدشہ ہونے لگا۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلیوں کو چھو کر دیکھتی ہے گرم ہے یا ٹھنڈے ہیں، تو آپ کے کانوں کو، آپ کے سر کے پاس کانوں کو لگا کر سنتی ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے نہ مال مانگ رہے تھے، اللہ سے نہ دولت مانگ رہے تھے، اللہ سے نہ اپنی بیٹی کی نجات مانگ رہے تھے، اللہ سے نہ اہل بیت کی نجات مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تھا، وفات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی لاش مبارک کو حجرہ مبارک کے اندر رکھا گیا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لئے کمرے میں جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ انور دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پر چادر کو ڈال دیتے ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چراغ کو روشن کر دیجئے، بہت اندھیرا ہو رہا ہے۔ امی جان وہ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی کہہ کر چلے گئے۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سنتوں سے آج ہمیں نفرت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی زندگی سے آج ہم کتراتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کی آخری حالت آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امی جان گھر کے چراغ کو روشن کر دیجئے تاکہ گھر کے اندر روشنی آ جائے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے ابو بکر تم کیا جانتے ہو، عمر تم کیا جانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں 3 دن سے بھوکی ہوں اور چراغ کا تیل پی پی کر زندگی گزار رہے تھے، آج وہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو چکا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں دشمنی، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے دشمنی، آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے اعتنائی، کہاں بھاگو گے، کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الانس والجن، سید الاولین والآخرین، قیامت کے منظر ہوگا، آپ وہاں کے دلہن
दूल्हा बने रहेंगे, सजदे में सर को रख कर रो रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को रोता हुआ देखेगा। इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपने सर को उठा, सल तूता मांग, क्या मांगता है आज तुझे मैं अता करूंगा। ए मेरे रब, मेरे अभी भी कुछ उम्मती जहन्नम की आग में जल रहे हैं, उनकी शफाअत मांगता हूं। मरना है आखिर आपको मौत आनी है, क्या माल दिखाओगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या कहां भागोगे बेदीन होकर? अल्लाह तबारक व तआला बातें बहुत थी, बहुत सारी चीजें को जिक्र करना था, लेकिन वक्त की तंग दामनी की वजह से मैं चंद गुजारिशात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत वाला बनाए, जवान बनाए, अल्लाह मुजाहिद बनाए। डर नहीं लगना चाहिए मुसलमान हो तो। तेरे सीने में अगर नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत के लिए अपनी जान को नजर करने के लिए तुझे डर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। आज तुझे डरा मैं आपके लिए मांगू या अल्लाह जैसी वो मोहब्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने अपनी जानों को कुर्बान किया, ये तेरे बंदे भी इतनी